میں دبایا کہ انٹرنیٹ کا نشہ لے کر کے ڈوب گیا۔ انٹرنیٹ کا نشہ کیسا چلا ہے؟ جب سے آن لائن تعلیم چلی ہے اس نے قوم مسلم کو تباہ کر کے پھینک دیا ہے۔ باپ نے بیٹی کو موبائل دلایا کہ میری بیٹی بیٹھ کر کے رات کو ایگزام کی تیاری کر رہی ہے، ذرا دیکھ تو سکی یہ پی اے کی تیاری کر رہی ہے یا پی آر کی تیاری کر رہی ہے، مجھے بھی تو بتا سکی کون سے ایگزام کی تیاری اس نے کی۔ اس نے ہاتھ میں موبائل دیا، پاسورڈ پہلے ڈال دیا۔ باپ نے کہا بیٹی موبائل دکھا، بیٹی نے کہا نہیں بابا یہ میرا پرسنل ہے۔ کبھی بیٹی سے پوچھ تو سکی اے بیٹی تیرا کون سا بزنس ہے جو تو نے کون لگا کے پرسنل بنا دیا؟ کیوں نہیں بتایا جاتا اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائی دھوکے میں بتانا، تیری بیٹی پی اے کا تیاری نہیں کر رہی ہے، تجھے رسوا کرنے کی تیاری کر رہی ہے، ذلیل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جا اپنی بیٹیوں کو جا کے بتا دینا اے میری بیٹی تو دنیا میں پی اے کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، تو تو کنیز فاطمہ بننے کے لیے آئی تھی، تو تو کنیز زینب بننے کے لیے آئی تھی۔ ذرا اٹھا کے دیکھ تو تاریخ، صرف محرم کا کھچڑا کھانے سے ہم حسینی نہیں بن سکتے ہیں، 10 دن نعرہ لگانے سے حسینی نہیں بن سکتے ہیں۔ اٹھاؤ تو تاریخ، جب خیمے چل رہے تھے تب بھی انہوں نے پردہ کر کے دکھایا تھا، جب قیدی بنائے گئے تب بھی پردہ کر کے دکھایا تھا اور دنیا کو بتایا تھا اے اسلام کے شہزادیوں تمہاری عزت بدن دکھانے میں نہیں ہے بلکہ تمہاری عزت خدا نے چہرے چھپانے میں رکھی ہے۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن طریقہ تعلیم غلط ہے۔ جی آن لائن بچوں کو پڑھانے والوں ہوش میں آتے ہیں، ایل سی ڈی لگائیے گھر میں، پروجیکٹر لگائیے، کنیکٹ کیجیے موبائل سے، اس پر پڑھوائیے۔ راتوں میں یہ رضائی کے اندر منہ دے کے کون سی تعلیم بھول گئے ہم؟ آج جب بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے جا رہی ہے اسی آن لائن کا نتیجہ ہے۔ کیا کبھی تم نے سنا تھا سے پہلے کہ کوئی داڑھی والے کی بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹی ہو؟ آج قوم کو یہ دن کیوں دیکھنے پڑے؟ صرف ہم نے حضور کی تعلیم آتی ہے، مصطفیٰ کا دیا ہوا طریقہ ہم نے نظر انداز کر دیا۔ آج یہ اس لیے دیکھنے پڑے، ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنی قوم بچانی ہے، امت کی بیٹیاں بچانی ہے۔ بتاؤ اگر بیٹیاں ایسے ہی مرتد ہوتی رہتی تو ہمارے جلسوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بھی سوچو اور سمجھو میری بات، میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں آیا، بس اتنا سمجھ لیں میری تقریر تمہیں یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ بیٹی بھاگنے کے بعد باپ فون کر کے کہتا ہے یار تو بہت بڑا خطیب ہے، تیرے پاس کوئی تعویذ ہوگا جو بیٹی لوٹ کے آ جائے۔ 20 سال جو تم نے غلطی کی ہے نا اس غلطی پر ایک تعویذ پڑھنا نہیں ڈال سکتا۔ ہر باپ کو سچا حسینی بننا پڑے گا، ہر بھائی کو سچا حسینی بننا پڑے گا، اور بیٹی سے کہتا ہوں تم یہاں جینے کے لیے نہیں، تم تو ان کی عزت مرنے کے لیے نہیں تھی۔ بتاؤ نا ہمیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری نسل عزتدار ہو، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بیٹیاں کیسے عزتدار ہوں۔ بہت غور سے میری بات سنو، تاریخ پڑھیے، پڑھو نا۔ آج ذرا سا سر میں درد ہوتا ہے، بندہ رومال میں پیٹے لیتا ہے، دکھاتا کرتا ہے، محلے والے پوچھ لیں کیا ہوا کہ کچھ نہیں بس سر میں درد ہے۔ ہمارے سر میں ہلکا سا درد ہوا تو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، لیکن اللہ نے جب سکھ کے لقمے دیے تھے تب ہم نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا۔ بدلو اپنے آپ کو یار، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ۔ کیا ضرورت تھی کربلا میں خاندان بٹانے کی؟ کوئی مجھے بھی بتائے، کیا وہ مشہور ہونا چاہتے تھے؟ کیا وہ تاریخ میں اپنا نام موٹا موٹا دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، سر کٹانے کا مطلب یہ تھا تاکہ دین والے بھی سلامت رہے، حضور کا دین بھی سلامت رہے، یہی وجہ تھی۔ اور میں کسے بیٹا پیارا نہیں، صرف تجھے یا مجھے بیٹا پیارا؟ حسین کو اصغر پیارا نہیں تھا، حسین کو اکبر پیارے نہیں تھے، حسین کو سگے بھانجے اور محمد پیارے نہیں تھے، قاسم و عباس پیارے نہیں تھے؟ کیا پڑھنا تاریخ کربلا،
میرے حسین نے جب غازی عباس کو بھیجا تھا نا عباس جا تو فرمایا تھا عباس ایک بار ذرا نیچے اتر کے آ سواری سے کیا کرنا ہے؟ کہا اتر کے آنا. جب غازی عباس اتر کے آئے فرمایا ایک بار میرے سینے سے لگ جا. بہت غور سے میری بات سننا. واقعات آپ نے ہمیشہ سنے, آج کچھ باتیں اس سے سننا. زندہ باد اتر کے آنے نیچے غازی عباس اترے سینے سے لگے. اور پھر میرے حسین سے کیا کہا, غازی ایک بار مجھے بھائی کہہ دے, ایک بار بھائی کہہ دے. غازی عباس نے کہا حضور میری اوقات نہیں میں آپ کو بھائی کہہ سکوں. کہا کیوں نہیں کہہ سکتے, میں بھی علی کا بیٹا تم بھی علی کے بیٹے. تو غازی عباس نے تاریخ صاحب جوڑا کہا تھا. آپ نے کہا تھا میری ماں میں بنین ہے, آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میرے جیسی ہزاروں مائیں آپ کی ماں کے قدموں پہ قربان ہوئیں. میں نے ان میں بنین کا دودھ پیا کہ آپ نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا. میری اوقات کیا میں آپ کو بھائی کہہ سکے. لیکن درد تھا ایک کربلا میں, رشتوں کی سچائی تھی. میرے حسین نے کہا نہیں غازی تیرے بعد مجھے اس زمین پہ کوئی بھائی کہنے والا نہیں ہے, اس لیے مجھے بھائی کہہ گیا. آج میں اپنے سماج سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس سوسائٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو انچ جگہ کے لیے بھائیوں کے خلاف مقدمے دائر کر دیتے ہیں, جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کو کچہریے تک لے کے جاتے ہیں, جو ذرا سی زمین کی خاطر اپنوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, کل یہ بچپن میں تیرا بھائی ہی تو تھا. اگر کوئی تیرے تماچے مار دیتا تھا تو یہ دوڑ کے اس سے لڑ جایا کرتا تھا. اگر تو نہیں آتا تھا تو تیرے بغیر یہ کھانا نہیں کھاتا تھا. کہتا تھا ماں بعد میں کھاؤں گا, پہلے بھائی کو تو آنے میں دے. اگر تجھے کوئی مار دیتا تھا تو کہتا تھا ٹھہر بھائی کو بلا کے لاتا ہوں. جب تجھ تک خبر پہنچتی تھی تیرے بھائی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اپنے وجود سے تو گناہ آدمی سے لڑ جایا کرتا تھا. بچا تو سکی مجھے بھی سمجھا وہ بچپن سچا تھا یا جوانی سچی ہے. جب چھوٹے تھے تو ایک دوسرے کے لیے مرا کرتے تھے, آج جوانی آئی ہے تو ایک دوسرے کو مار رہے ہو اور یاد کہاں جا رہے ہو. یہ تیرا سگا بھائی ہے, یہ تیرا اپنا ہے. اگر اس کا جنازہ اٹھ گیا تو چائے پی کر کے بھائی کہنے والے ہزار ملیں گے, ناشتہ کر کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے, اپنا کہنے والے تیرا کھا کے ہزار ملیں گے. لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا سگے بھائی کے سوا کوئی نہیں ملے گا. صرف جائیداد کا حصے دار نہ سمجھنا, تیرے دکھوں کا شریک تیرا بھائی ہے, تیرے غموں کا بانٹنے والا تیرا بھائی ہے, تیری ہمتوں کو بڑھانے والا تیرا بھائی ہے, تیرے بازوؤں کا زور تیرا بھائی ہے, تیری طاقت تیرا بھائی ہے, تیری ہمت تیرا بھائی ہے. اور جس کو تو جیل میں ڈال رہا ہے در حقیقت یہ ہے تو خیر کو نہیں بلکہ اپنی عزت کو اپنی طاقت کو جیل میں ڈال رہا ہے. اگر خدا نے عقل دی ہے اور تمہیں تسلیم ہے کہ عقل دی ہے تو آج کے بعد بھائیوں کو ستانا مت, سینے سے لگانا اور دنیا کو بتانا لوگوں جو رشتہ خدا دیتا ہے اس رشتے کی میں یہاں مثال کہنا وہاں مثال. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. خدا کے واسطے بھائی بھائی غازی عباس سے کہا بھائی ایک بار مجھے بھائی کہتے بھائی کہتے. اگر بھائی کا جنازہ اٹھ گیا کوئی تجھے پیار سے بھائی کہنے والا نہیں ملے گا. یہ کربلا کے رشتوں کی سچائی, رشتوں کی سچائی. غازی عباس کے آپ پوری تاریخ کربلا کی پڑھ رہے ہیں, پوری تاریخ. کتنے شہید ہوئے کربلا میں, کتنے منہ کا تالا توڑیے ورنہ سلام پڑھ لیجیے. ماشاءاللہ یہ بچے بول رہے ہیں اور بڑے بڑے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہیں. کتنے 72. لیکن آپ پوری تاریخ پڑھیے 70 لاشیں میرے امام نے اٹھائی, 70. لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں آئی. جب غازی عباس کے جسم کو لے کر کے آئے اور لانا تو بڑی بات, جیسی غازی عباس نے کہا تھا لیکن یا حسین, حسین مجھے سبا دیے. میرے حسین نے فوراً کمر پکڑ لی تھی, فرمایا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ اپنے ہوتے ہی آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. کربلا کی تاریخ میں اللہ اکبر. حسین کی کربلا کے میدان میں صرف ایک زین العابدین کربلا میں بچے, ایک زین العابدین, وہ بھی بیمار ہے, بخار ہے, کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے حسین جانے لگے اس وقت نہ حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے. امام زین العابدین بے ہوش تھے, پر آپ نے بیٹے کو اٹھایا,
ہلایا ڈلایا، آنکھ کھل گئی بیٹے کی، اللہ اکبر، تیار دیکھا چیخ کر دی، ابا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ فرمایا نا، اگر تم چلے گئے تو پھر حضور کی نسل کا سلسلہ کس نے چلے گا؟ اللہ، اگر تم بھی چلے گئے تو نانا کو کربلا کی باتیں کون بتائے گا جا کر کے؟ فرمایا لوگ جتنی امانتیں میرے پاس تھی زین العابدین تمہیں دے رہا ہوں، اور جب مدینے پہنچنا نا تو پورا منظر آنکھ دیکھا حضور کی جو کچھ بیان میں آنا، کیا درد تھا کربلا میں، پھر میرے حسین سے گئے اور جام شہادت نوش کی، جام شہادت نوش کرنے کے بعد کتنا ایک بے بسی کا منظر تھا کربلا میں، یہاں کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھ جائے تو رات بھر دن راتوں دن وہی لگتا ہے، جس کا چمن ہی کربلا میں اجڑ گیا، ان خیموں کی اداسی کا عالم کیا ہوگا، اور کربلا کے مسافروں کی تنہائی کا عالم کیا ہوگا، مگر سلام کرو زینب کبریٰ کی جرأتوں کو، ان کی ہمتوں کو، قسم خدا کی سارے شہید ہو گئے پھر بھی علی کی بیٹی نے علی کے خون کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحان، میں اس لیے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر، سلام تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، سلام کرو سے کے پاس یہ کربلا ہے، یہ کربلا نہ تیرا گریبان پکڑا گیا دین کے لیے، نہ میرا گریبان پکڑا گیا، ایک جلسے میں بیٹھ کے ہم نے 2-3 گھنٹے واہ واہ کر لی، ہم سوچتے ہیں دین کا حق ادا ہو گیا، نہیں دین کا حق ادا نہیں ہوا ہے، اللہ اللہ شہید ہوئے، پھر منظر کیا تھا رات آئی، جانتے ہو میرے حسین کربلا کے میدان میں جاتے جاتے کہا تھا زینب، جی بھیا میری فرمایا تھا زینب میری امانتوں کی ابھی تم ہو، یہاں تک قافلے کو میں لایا تھا، یہاں سے مدینے تک قافلہ تمہیں لے کے اللہ اور پھر اپنی بیٹی حضرت سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، ہر پردیسی پردیس جاتا ہے بچے توڑ دیتے تھے، اکثر ایسے ہیں جو اولاد والے، اکثر اولاد والے لوگ ہیں یار جہاں بندہ پردیس جاتا ہے، اس وقت میں جب بندہ پردیس جاتا ہے تو بچوں کی یاد سے روکنا کر دیتی ہے، میرے حسین صرف پردیس میں ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ رہے تھے، سب کچھ حضرت زینب کے حوالے کیا، فرمایا زینب آج کے وقت تمہیں ذمہ داری سے بازی ہوئی، شہید ہوئے، سیدہ زینب کو خیال آیا، بڑے کمی نہیں ہے سیدھی، شام کو لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، کہیں اور زیادتی نہ کریں، آپ نے ساری لاشوں کو اکٹھا ایک جگہ کیا ہوئے زینب نے، اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا والی چادر میں سر پہ ڈالی اور ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ٹوٹا ہوا خنجر دیا، ان لاشوں کے پاس پہنا دینے کے لیے بیٹھ گئے، اس امید پہ بیٹھے اب تک تو جو یزیدیوں نے کیا لیکن اب زینب دوبارہ نہیں کرنے دے گی، دوبارہ نہیں کرنے دے گی، بیٹھی ہوئی تھی، رات کا ایک حصہ گزر گیا، رات میں کوئی سوار آیا، آہٹ سنی آنے کی، چادر سنبھالی، خنجر سنبھالا اور کمر کس کے کہنے لگی اگر آپ کو یزیدی ہوگا نا تو علی کی بیٹی علی کے جوہر کو کرے گی، اب تک صبر دیکھا اب ہماری پاور دیکھو گے، یہ کہتے اٹھی، لیکن جب سوار قریب آیا نا اللہ تو سوار کے چہرے پہ نقاب تھا، اس نے آتے کہا بیٹی کون ہے تو جیسے اس کے لہجے میں پیار دیکھا سیکھا کہ چیخ چیخ کر گئے، کہنے لگی آنے والے اس پردیس میں کوئی اپنا کہنے والا نہیں، تو کون ہے ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رہا ہے، کہیے میں پوچھ بیٹی میں کون ہوں، یہ بتائیں یہ لاش کس کی ہے، کہا اس کو غازی عباس کہا جاتا ہے، کہا یہ چھوٹا لاشا کس کا ہے، کہا یہ اون و محمد میرے بچوں کی لاش ہے، پھر اس نے کہا یہ کون ہے جس کا سر نہیں ہے، کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کے کاندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر آنے والے نے سنا، سن کے ہچکی بھری واپس جانے لگا، سیدہ زینب نے نکل پکڑی کا جا کدھر رہا ہے، اپنا بھی تو پتہ بتا کے جا، تو کون ہے، آنے والے نے نقاب پلٹ کے کہا تھا زینب مجھے نہیں پہچانتی ہو، میں کوئی اور نہیں تمہارا نانا محمد رسول اللہ ہو، کہا کس لیے آئے ہو نانا، کہا دیکھنے آیا ہوں جو وعدہ میری زینب نے میری فاطمہ سے کیا تھا اسے پورا کیا کہ نہیں، اللہ اکبر، یہ کہتے حضور تو آ جاتے ہیں، اور تجھے بتاؤں کربلا کیا ہے، محرم کے دنوں میں شراب پی کر کے ڈھول بجانا، حسینیت
رہی ہے، نہ نعرے بجانا حسینیت رہی ہے، ان کے نام پر تماشے کرنا حسینیت رہی ہے۔ ارے بے وقوف تو کیا جانے حسینیت کیا ہے، درد کربلا کیا ہے، پیاس کربلا کیا ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، اللہ اکبر، رات کے 3 حصے گزرے، حضرت حور کی بیوی نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا، آئی ہے وہاں پر جہاں سے قضا زینب بیٹھی ہوئی ہے، آ کر کے سلام کیا۔ سید زاکی نے دیکھا، کہنے لگی کیا بات ہے، کہا یہ پانی قبول فرما لیجئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں حور کی بیٹی ہوں، میرے شوہر نے حسین کے قدموں پہ جان لٹا کر کے اپنی غلامی کا حق کی ادا کیا ہے، میں پانی لے کر کے آئی ہوں تاکہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدہ زینب نے پانی کو دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی جا جا اس پانی کو واپس لے جا، ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جس کا اکبر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا اصغر پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا، جس کا انہوں محمد پیاسا گیا ہو اسے پانی اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہا چیخ نکلی ہے، کہ سید زادی تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ پانی قبول کر لیجئے گا۔ آپ بھی یاد رکھیے، اگر سید زادہ کوئی نہ مانے فاطمہ زہرا کا واسطہ دے دو تو مان جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنا پیارے، کہ آپ کو سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کی امی کا واسطہ، آپ نے پانی ہاتھ میں لیا، پھر خیال آیا پھر خیال آیا اللہ اکبر، میری سکینہ پیاسی ہے۔ حسین نے جاتے جاتے کہا تھا میری سکینہ کا خیال رکھنا، یہ کہہ کے پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے۔ خیمے میں تلاش کیا، جہاں لیٹنے کی جگہ تھی خیمے میں جلائے جا چکے تھے، اللہ اکبر تلاش کیا، کہیں پہ پتہ نہ چلا، پریشان ہو گئی، آواز دی سکینہ سکینہ، کہیں سے آواز نہیں آئی، پھر مختل کی طرف دوڑی، پھر کیا دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے سکینہ، ایک ننھی سی آواز اٹھی، کہا پھوپھی یہاں آ جائیے، میں یہاں ہوں، ادھر کہیں جہاں سے آواز آئی ہے، کیا دیکھتی ہے، اللہ اکبر، حسین کی سکینہ نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا ہے، لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت زینب نے اٹھایا، کہا بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی آپ کو تو پتا ہے کہ بابا کے بغیر جی نہیں لگتا ہے، مجھے باپ کو بغیر نیند نہیں آتی ہے، آج باپ کی جدائی کی پہلی رات کی، آج بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، آپ مجھے چھوڑ کے آ گئی، میری آنکھ کھلی، میں نے آواز دی، بابا آپ کی بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اتنے میں آواز آتی ہے، میری سکینہ پریشان کی ہوتی ہے، آج تجھے آگ سینے سے لگا کے سنا دوں۔ کہا اتنا میں نے سنا، دوڑ لگائی، جب مقتل میں آئی میں نے دیکھا کہ سارے کٹے ہوئے سر ہے، جتی ہوئی لاشیں ہیں، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، میں نے کہا بابا کہاں ہو؟ کہا اس لاشے نے ہاتھ اٹھائے، کہا سکینہ یہاں ہو، کہا میں نے آگے دیکھا، رات دن میں سینے پہ لیٹتی تھی، لیکن آج میرے بابا کے سینے پہ اتنے زخم ہے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ وہ جوانوں گزارش کروں گا، رب سے سستوں میں بیٹے مانگا کرتے ہو، اللہ توفیق دے تو بیٹیاں مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے دکھ کے وہ بیٹے جائیداد کا بٹوارا کرتی ہے، بیٹیاں دکھوں کا بٹوارا کیا کرتی ہے۔ ہم نے صرف بیٹے مانگے لیکن بیٹیوں کو بہت سمجھ کے چھوڑ دیا۔ خدا کے واسطے یاد رکھنا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہے، جب زمانہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بیٹے دھکا دیتے ہیں تب بیٹیاں سینے سے لگایا کرتی ہے۔ تجھے کیا پتا بیٹی کیا ہوتی ہے؟ تو نے جہیز دیا، بیٹی کو لاوارث بنا دیا، پیسے دے کر کے رخصت کیا، بیٹی سے رشتہ ختم کر دیا، اور تو نہیں جانتا بیٹی کیا ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں او دنیا والوں کان کھول کے سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا بتا رہے ہیں اب میرا وہی ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو اپنے جگر کا ٹکڑا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب رضوی، سبحان اللہ۔ بھائی اللہ سے بیٹیاں مانگا، بیٹیاں ابھی ایک بات کا نا لیور خراب ہو گیا، لیور کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو بیٹی نے اپنا آدھا لیور باپ کو دے دیا، لیور کا ٹکڑا باپ کو دے دیا۔ یار یہ بیٹی ہوتی ہے، لے سکتے ہو بیٹے سے؟ بیٹا تمہیں ایک ناخون نہیں دے سکتا الا ماشاءاللہ، مگر بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو جان بھی دے دیتی ہیں، جان بھی دیتی ہیں۔ یہ جانتی ہے میرے باپ آج پہ کتنا بڑا احساس ہے، انہیں بتائے بات کی کتنی بڑی قربانی۔ بیٹے کو مطلب بڑی بات کی کمائی کیا ہے، وہ تو کہتا جی مجھے وہ جوتا چاہیے جو پردھان کے بیٹے نے پہنا، لیکن شام کو جب بیٹا آ کے پسینہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، ٹھنڈی سانس لیتا ہے، تو ہزار حسرتیں بھی دل میں ہو نا، بیٹی کفن کر لیتی ہے، کہتی ہے چپ ہو جاؤ، بول مت دینا، میرا باپ ٹھیلا کھینچ کے لایا ہے، اس نے صبح سے بولیاں ڈھوئی، بڑا تھک کے آیا ہے، باپ سے سوال نہ کر دینا۔ اللہ پر یہ بیٹیاں جو باپ کی حالت کو دیکھ کے سوال کرتی
اور کبھی کبھی باپ اگر خود کہہ بھی لینا بیٹی نئے کپڑے بنا لے تو بیٹی نہ کہتی ہے ابا کیا ضرورت ہے، ابھی تو پچھلی عید کو کپڑے بنائے تھے رکھے ہیں نا، انہیں پر پریس ہو جائیں گے وہ نئے ہو جائیں گے۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں۔ ذہن میں بات ہے، بیٹیاں باپ کا سہارا ہوتی ہیں۔ آج کتنے کئے گزرے ظالم صفاق اور پتھر دل باپ ہے جو آج بیٹیوں کے دروازے نہیں جانتے۔ گھر گھر کی کہانی ہے ظاہر، گھر گھر کی بیٹیاں رو کے کہتی مولوی کوئی تو تعویذ ہوگا جو میرا بھائی میرے دروازے پر آ جائے۔ خیال کیا کرو، خیال کیا کرو، عید آیا کرے گا میرا بعد میں جایا کرو، بہن کے چوکھٹ پہ پہلے جایا کرو، خوشی کا پہلو آئے تو بیٹی کے دروازے پر پہلے جایا کرو۔ ہم نے زمانے کی دعوتیں کر دی، اگر نہیں کی تو سگی بیٹی کی دعوت نہیں کی، سگی بہن کی دعوت نہیں کی۔ وہ کتب والا گھوم رہا ہے اتنی لمبی داڑھی، بیٹی رو رہی ہے باپ کے لیے، اللہ ایسی تیری داڑھی کو نہیں دیکھے گا، تیرے سجدے نہیں دیکھے گا، وہ یہ کہے گا جب تو بیٹی کا نہیں ہو سکتا تو پھر میرا کیسے ہو سکتا۔ خیال کیا کرو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ ہے جو باپ کو نہ دیکھے تو جی مر جاتی ہے۔ بیٹا دعا کرتا اللہ اپا جلدی چلے جائے گھر خالی ہو تو پھر کچھ موج ہو، لیکن بیٹی کہتی ہے اللہ میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ اگر یتیم نہ ہونا کبھی اپنی بیوی کو مصلی پہ دعا دے دیکھنا، کبھی دعا کرتے دیکھنا مصلی پہ اپنی بیٹی کو، اور غور کرنا جب وہ آخر میں ہاتھ اٹھاتی ہے نا تو یوں ہاتھ اٹھا کے کہتی مالک میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، میرے باپ کی قبر میں درد ہے، میرے باپ کو شفا دے دیا یا اللہ، میرے بھائی کی زندگی میں دکھ آ گئے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میرے بھائی کے دکھ ڈال دے۔ اور یار کیا دیا تو نے بہن کو، عید پر 50 روپے کا دوپٹہ نہ دے سکا تو، وہ اللہ کو دعائیں دیتی ہے اور کبھی ایک جوڑی کپڑے نہ بنا سکا تو، وہ تیرے لیے کیا نہیں کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتی ہے بہنیں، راتوں کو دعائیں دیتی ہے بیٹیاں، تم ان کے دروازے پہ نہ جا سکے۔ حضور کی زندگی دیکھو، آقا جب باہر جایا کرتے تھے سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پہ آتے، جب باہر سے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ آتے، اور کبھی 3 دن ہو جاتے حضور چل کے آتے، کہتے فاطمہ 3 دن ہو گئے مجھے نہیں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، اے فاطمہ چل تجھے بلانے آیا ہوں۔ وہ کبھی حضور کی سنت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، اگر بیٹی راضی ہو جائے گی قسم خدا کی نہ دینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، کتنے جھوٹے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اپنے آپ سے کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹی راضی ہونا ہو پیر راضی ہو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ سے۔ قسم خدا کی یاد رکھیے گا، اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو نہ تم سے اپنا پیر راضی ہے، نہ پیران پیر راضی ہے، نہ نبیوں کا کوئی راضی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول راضی ہو تو پہلے اپنوں کو راضی کرو، اپنوں کو راضی کرو۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، آج کے بعد جتنے بھی اس بیٹھے میں بیٹھے ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں میرے حصے میں کریم کریم آئی ہے، جتنا مٹھا تھا سارا ہی چڑھ چکا ہے، اللہ کو سلامت رکھے، لیکن میری بات صرف تقریر کے طور پہ نہیں، نصیحت کے طور پہ بھی سن کے جانا، پھر دیکھنا اللہ زندگی میں کتنے مزے دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بریلوی لوگ 40 بھگونے بنا لو، ابا قبر میں موج کرے دی جائے نا، دعوت کرو 60-70 لوگوں کی، ابا کی موج آ جائے گی، نا ایسے موج نہیں آتی۔ اگر باپ قبر میں لیٹا ہے تو تیرے سامنے تیرا بھائی بھی رہتا ہے، جب سے باپ گیا ہے تو نے بہنوں کو بھی نہیں بلایا ہے، وہ باپ کے انتقال کے بعد اجنبی ہوگی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر کے اندر پھر سے بہاریں آئے، ایک دن اپنے گھر کے کھانا بنا، سارے بھائیوں کو دسترخوان پہ بلا، ساری بہنوں کو دسترخوان پہ بلا، پھر نظر اٹھا کے دیکھنا تجھے بھائیوں کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آ جائے گا، بہنوں کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا، اور مسکرا کے پیار سے کہہ دینا بہن تجھے دیکھا تو ماں کی یاد آ گئی، بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ دینا تجھے دیکھا تو باپ کی یاد آ گئی۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں 40 نہیں 81 بھگونے بنانے سے بھی باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ دے دے گا، تو باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے گا، کہے گا باپ بیٹے جو رشتے چھوڑ کے آیا تھا تو نے ان رشتوں کو حق ادا کر کے دکھا دیا۔
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک واہ 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 کڑوی ہوتی ہے میری بات ہے لیکن سچی ہوتی ہے بے شک مجھے فری میں جنت بانٹنے نہیں آتی ہے جلسہ میرا نہ میرے باپ کا جلسہ بھی رسول پاک کا جنت بھی رسول پاک کی ہے جنت اسے ملے گی جسے حضور چاہے سبحان اللہ دھوکہ مت دو اپنے اتنی سستی بھی جنت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر آئے بیٹھے کھانے کھانا ہی جنتی ہو گئے اتنی سستی جنت ہوتی تو جنہیں کب کے بلال نے پیر پھیلا دیا گھوڑے نہ کھاتے بھائی جنت کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہے محنتیں کرنی پڑتی ہے اور جنت کے لیے سب سے بڑی محنت کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک واہ 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 یہی بریلی سے آواز آتی ہے انہیں جاننا انہیں ماننا نہ رکھا غیر سے کھانا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان اللہ مالک صاحب سارا بیٹھے ہوئے اللہ ان کی کوششوں کو سلامت رکھے ان کی محبتوں کو سلامت رکھے انہوں نے مجھ سے کہا مولوی صاحب کچھ بیان کرنا لیکن ایسا بھی بیان کرنا جس سے جو لوگ آئے ہیں کچھ لے کے چلے جائیں کچھ لے کے چلے جائیں ورنہ کل کیا نتیجہ ہوگا کل کوئی پوچھے کیا بلا جلسے میں کہ مولوی بہت اچھا ہے کبھی سی بلا لیا مائک پھینک کیا کوئی نتیجہ نہیں کم سے کم اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے کل اگر کوئی پوچھے نا کہ رات جلسے میں گئے تھے اعلیٰ حضرت والے کہلاتے ہو کیا سیکھ کے آئے اتنا کہہ دینا جب سے جلسے سے اٹھ کے آئے ہیں ہم نے اپنوں سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا ہے مدینے والے سے بھی پیار کرنا شروع کر دیا سبحان اللہ اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے میں عرض کر رہا تھا کربلا کیا ہے ایک پیاس مجھ سے وہاں رفسان نے کہا پورا واقعہ کربلا کا مباد کربلا بیان کرنا ہے میں جانتا ہوں مباد کربلا بیان کرنے کے لیے رات بھی راتیں چاہیے ہاں انرجی نہیں پورا ٹرک چاہیے انرجی والی تب جا کے مباد کربلا بیان جی جی صحیح یار اللہ سلامت رکھے آپ کو آپ کے بچوں کو اللہ کربلا والوں کی خیرات عطا کرے بیٹھو سنبھل کے بیٹھو ادب سے بیٹھو کوئی دیکھے نہ دیکھے سیدہ فاطمہ زہرا بھی دیکھ رہی ہے نجف اشرف سے مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے دنیا سو رہی ہے میرے بیٹوں کی باتیں کر رہے ہیں یار اگر کسی پدھان کے بیٹے کی تعریف ہونا تو پدھان چوڑا ہوگا اگر پدھان کے بیٹے کی بیٹے کی باتیں کرو پدھان راضی ہوتا ہے علی کے بیٹے کی راضی کی باتیں کرو تو علی راضی ہوتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو خوش رکھے پانی کا پیالہ آیا یاد ہے تلاش کیا حضرت سکینہ ڈھونڈا بیٹی آ کیسے کہا کہ باپ کے سینے سے پیر سر رکھ کے نہیں کرتی تھی لیکن زخم اتنے تھے میرے باپ کے سینے پہ کہ میں سر رکھ سکی طلبے ایسے تھے جہاں زخم نہیں تھا میں نے وہیں سر رکھا سو گئی اللہ اکبر آپ نے اٹھایا فرمایا بیٹی آج پڑھ سوچو تیری میری بیٹی اگر ایک دن روزہ رکھے ایک دن کون سا مشروب ہے جو ہم نہیں لے کے آتے ہر طرح کے جوس ہم خرید لیتے سارے پھل ہم خرید لیتے اور دعوتیں دیتے مولوی صاحب میری 8 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا ہے میری 11 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا ہے آنا ضرور دعائیں دے کے جانا اللہ اکبر ہم اللہ والوں کو بلاتے دعاؤں کے لیے سلام کرو حسین کی بیٹی کی پیاس کو حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی لو یہ پانی پی لیجئے آپ نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لیا پھوپھی آپ نے نہیں پیا اللہ اکبر کیسی تربیت تھی علی کے گھرانے کی ذرا سوچو تو صحیح کہتی بیٹی نے کہا پھوپھی آپ نے پانی نہیں پیا حضرت زینب نے کہا بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے جب پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں اس کے بعد بڑے پانی پیا کرتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نانا نے کہا ہے جب گھر میں کوئی بھی چیز آیا کرے پہلے چھوٹے بچوں میں تقسیم کیا کرو اس کے بعد بڑے میں تقسیم کیا کرو کہا بیٹی آج 3 دن کے بعد پانی ملا تھا خیال آیا حضور کی حدیث کا تو سب سے پہلے مجھے تمہاری یاد آ گئی اس لیے پانی لے کر کے آئی ہو اللہ اکبر حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اگر ہاتھ چھوٹی کا ہے تو پھر پانی مجھے نہیں لائیے پیالہ دیکھ کے دوڑ لگائی حضرت زینب نے کہا بیٹی کدھر جا رہی ہو حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے تو کہا ہے نانا کی حدیث ہے پہلے چھوٹوں کو پلایا جائے گا اس کے بعد بڑے پیئیں گے کہا چاچ کر رکھی ہو کہا مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے میں نے اسے پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں پانی پیوں گی یہ کہہ کے دوڑی ہے ٹھوکر لگی ہے زمین پہ پیالہ گرا پانی پہ جاتا ہے آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ سلام علی اہل بیت محمد اے سکینہ تیرے سبھی کو سلام ہو اے نبی کے گھر والوں تمہارے صبر و شکر کرو سبحان اللہ بے شک زندہ باد
لیکن کسی کی آگے ہاتھ نہیں تھا، بہت اچھے سبحان کسی کی آگے جھکے نہیں، ٹوٹے نہیں، حق پہ قائم آئے، سچ پہ قائم آئے۔ آج میں پوچھوں ایک بات، اگر ذرا سا چپ آ جائے تو بندہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ جی پیار، رشوت، سود، سٹے، کون سا جرم ہے جو ہمارے قوم کے اندر ہے؟ جتنے جلدی امیر ہونے کے خواب ہے ساری دو نمبر کے ذریعے ہو رہے یہ سلام ان کربلا والوں سے پوچھو یار 3 دن کی پیاس ہے لیکن کبھی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، ناجائز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آج ہماری ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ ذرا سی پریشانی آ گئی، کسی سے بیاض کا پیسہ اٹھا لیں، کسی کو بیاض دے کے اپنا دھندا ہی شروع کر دیا۔ ہم حضور والے ہیں اور یاد رکھیے گا حضور والے بھوکے مر تو سکتے ہیں، حرام کے لقمے کھا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، حرام کے لقمے کھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، تم حرام کے لقمے کی بات کرو۔ جب یہ قافلہ چلا تفصیل سے بیان کریں تو بڑا لمبا وقت ہے۔ اہل بیت بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، شہزادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں اتنی مضبوط تھی کہ خون چھلا چھایا تھا۔ یار آج کا دستور ہے، آج کے غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ بیٹیوں پہ ظلم نہیں کیے جاتے، لیکن وہ کلمہ پڑھ کر کے کتنے ظالم تھے۔ نبی کے گھر کی بیٹیوں کے ہاتھوں کی رسیاں اتنی مضبوط تھی کہ خون چھلا چاہے تھے کلائی۔ مگر جانتے ہو جب ایک بستی سے یہ قافلہ گزرا کسی نے چھت سے کھجوریں پھینکی، حضرت سکینہ نے اٹھا کے منہ میں دے دی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی تحقیق ہے کہ یہ صدقے کی ہے، یہ تحفے کی ہے؟ کہ یہ تو نہیں پتا۔ فرمایا نکال دو منہ سے، اگر یہ صدقے کی ہوئی تو ہمارے نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کر دیا۔ یار کیسا گھرانہ ہے، اتنی لمبی بھوک ہے لیکن پھر بھی حرام حلال کا اتنا فرق ہے۔ آج بیوی کہتی ہے سنو مجھے 1800 کا سونا چاہیے، تو یہ سارا 1800 کا سونا اگر کوئی ادھیکاری ہے نا تو غریبوں کے خون سے 1800 کا نکالتا ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں، مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی۔ یار بڑے بڑے آگے زمین کے اندر چلے گئے، وہ کسی نے کہا تھا زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، ہوئے نامور میں نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ حرام کمانے سے پہلے سوچنا چاہیے، مرنا ہے زمین کے اندر جانا، اپنے بچوں کو حرام کے لقمے نہ دینا، مت دینا حرام کے لقمے۔ پانی پلا کے سلا دے، بھلے پیٹ بھر کے روٹی نہ ملے لیکن حرام نہ کھلانا۔ پیسہ یہ آپ کو بستر دلا سکتا ہے، سکون نہیں۔ پیسہ آپ کو گھر دے سکتا ہے، آرام نہیں۔ پیسہ آپ کو راحت دے سکتا ہے، نیند نہیں۔ نیند خدا کے کرم سے آیا۔ فون کر کے کہہ رہے حضرت اللہ کے کرم سے 7 کروڑ کا مالک، اتنے لاکھ جیب میں پڑے، اتنا کلو سونا گھر میں رکھا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ بتا غریبوں کا خون چوس کے تو نے گھر میں رکھا ہے، نیند کہاں سے آئی؟ یتیموں کا نچوڑ خون گھر میں رکھا ہے، نیند کہاں سے آئی؟ نیند کیسے آتی ہے؟ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ نیند تو مزدوروں کو آتی ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا خون نہیں پیتے، وہ اپنا پسینہ خون کے ذریعے، خون پسینے کے ذریعے بہاتے ہیں، تب لقمے کھاتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی نیند دیتا ہے، کہتا جا تیری مرضی ہے، پتھر پہ لیٹ جا، نیند دینا میرا کام ہے، زمین پہ لیٹ جا، نیند دینا میرا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بھائی نعرے لگنے کا شوق تو صرف نعت خانوں میں تھا، اتنی کڑوی باتوں کا کہا، مگر اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں کڑوی ہیں، مجھے معلوم ہے میری باتوں میں سبحان اللہ کہنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے، بہت کڑوی باتیں ہوتی ہیں لیکن سچی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپریشن کرنے والا تھوڑی سی بھی اگر ہمدردی کر دے تو مریض مر جائے۔ ذمہ داری ہماری، جب خدا نے یہ مائک تک میں پہنچایا ہے تو پھر ہم تمہارے سامنے آئیں گے۔
اور پھر مزاج بھی اپنا یہ ہے میں آئینہ بھی دکھاؤں گا دعوت چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے بے شک بہت بڑھیا مفتی صاحب بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے گاؤں والے کیا کہیں گے ارے تو تو یا نہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ تمنا ہے مدینے والا مصطفیٰ سبحان اللہ صرف حضور کی رضا کی فکر لے کر ورنہ میں بھی چکنی چکنی باتیں کر کے جنتی بنا کے 2-4 منٹ میں لوٹ کے لے جاؤں میرے باپ کا کیا جا رہے ہیں لیکن نہیں ذمہ داری نہیں ہماری خدا کے واسطے حرام کے قریب نہ جانا مت جانا اپنے بچوں کو لے کے حرام کے لوگوں کی طرف انہیں کبھی نیند نہیں آتی جن کی بلڈنگوں میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے سکون سے وہی سوتے ہیں بھلے چھپر ہوتا لیکن پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوا سکھ چاہتے ہو تو حلال حرام کے لقمے منہ تک نہ لے کر جانا آج جب بیوی نے کہا 1800 کا سونا چاہیے اللہ معاف کر میری باتیں بیٹیوں تک پہنچانا اگر ہم عورت کی اصلاح سے رہنا تو بندہ جا کے بیوی کو ڈانٹ کے کہتا مفتی عمار کو نہیں سنتی تو بیوی سے کہہ لیا مفتی عمار کی باتیں سنا کر کیوں تم بیویوں کو سدھارنے پہ لگے ہو اس لیے معاشرہ نہیں سدھر رہا ہے صرف بیٹیاں سدھارنا شروع کر دو پورا معاشرہ سدھر جائے بے شک ہم بیٹیوں کو سمجھائیں بیوی کو نہیں بیٹیوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا یہ میری جوان قوم کریں گے ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے امید ہے کریں انشاءاللہ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑے نکمے نٹھلے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں شادی کے بعد کی زندگی بڑی الجھن کی ہے گوارے تھے پہنچ بیٹھے اگر کوئی کہے شادی کر کے مصیبت میں آ گیا تو سمجھ لینا یہ نٹھلنا ہے سب سے اس کی حرام کو کھانے کی عادت ہے کبھی تیرے ہیں دعوت و حادی کی چرچا کیا ہوگا اب جب ایک ذمہ داری آئی ہے تو اسے پورا بتائے جانتے ہو ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب بندہ نکاح کرتا ہے ہاں گناہوں سے بچ سکتا ہے بندہ بیوی کے آگے یہ کہنا پہلے مت کریے بھائی جب سے آئی ہے مصیبت نہیں ہو تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی فری کی دعوت اڑائی ہوتی ہے جو سکون نکاح کے بعد ملتا ہے وہ نکاح سے پہلے نہیں ملتا ہے بچے اس بات کو زیادہ دھیان نہ دیں ہر چیز کی عمر ہوتی ہے معاشرہ ہم چاہتے بہتر ہو لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر بہتر ہو ہم اپنے گھر کو بہتر نہیں کرنا چاہتے پورے سماج کو بہتر کرنا چاہتے آتے کہ ہم بول بھی ہمارے محلے میں ایک عورت بڑی لڑائی لیکن کبھی اپنی بیٹی کو نہیں سمجھائے گا بیٹی تجھے پڑھائی کر جا کے نہیں لڑائی اپنی بیٹی کو بہت میں بٹھاتا بہو سے کہتا بہت لاتا ہے کہاں سے آئی ہے بندوق ہے پوری سارے بہو کے اندر کبھی بیٹی کی بھی پرورش کر پرورش کیسے کی جاتی ہے یہی سیدہ زینب ہے جنہوں نے تاریخ میں اس زمانے میں سب سے پہلے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سیدہ زینب ہے جن کو کبھی ننگے سر کسی نے قرآن پڑھتے ہیں یہ سیدہ زینب ہے پرورش ویسی کی ہم تو کہتے جی دیکھو تو غیرت کا جنازہ نکلتا ہے کیا بات ہے جی کہ فلاں کی بیٹی دیکھی لیکن بدھیوں کا سوٹ پہنے کو ملے دوسرے کی بیٹی میں نظر ڈالتا اپنی بیٹی دیکھنا ابھی 6 سال کی نہیں ہوتی کہ تم نے 2 بدھیوں کا سوٹ پہنایا 8 سال تک تو آدھے کپڑے پہناتا ہے 9 سال میں تو نے کہا بچی تو ہے اس نے اپنی مرضی سے برتھڈے پہ جا کے اسی پہ ہاتھ رکھا جو وہ پہن رہے تھے جب 11 سال تک اس نے اپنے آپ کو ننگا دیکھا تو تیرے باپ میں طاقت نہیں ہے 16 سال کے بعد اسے پردہ کرا سکے تیری اوقات نہیں ہے 20 سال کے بعد اسے حیا سکھا سکے تو کلمہ پڑھنے والے جب بیٹی 3 سال کی ہو تو بھی سے پردہ کرایا کرو پورا لباس پہنایا کرو تاکہ کل بیٹی جوان ہو تو اسے پتہ لگے میں کبھی ننگی نہیں ہوئی ہوں میرے کپڑے نہیں اترے ہیں وہ پوری زندگی اپنے بدن کو چھپا کے رکھے ہم نے بچپن میں ننگا کر دیا بیٹیاں ہمیں جوانی بھی سچائی کے ہمارے معاشرے بے شک صحیح بات ہے حق بات ہے ضرور معاف کیجئے گا ہم سے پیر نہیں پوچھتا تیری بیٹی کتنا پڑھتا ہم
سے پیر نہیں پوچھتا کما کے کہاں سے آیا، وہ یہ پوچھتا بزنس کیا ہے، گاڑی کون سی ہے، کام کیا کرتے ہو. یہ لگتا پیر نہیں انکم ٹیکس والا بیٹھا ہے. صحیح بات صحیح بات ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر پیر یہ کہہ دے اگر تیری بیٹی پردہ نہیں کرے گی تو تیرے گھر کا پانی نہیں پیوں گا، پھر بتانا مجھے کس کی بیٹی میں پردہ نہیں کرے گا. ہے. واہ واہ بہت خوب. مجھے بتاؤ، بدلو اپنے آپ کو. سرکار مفتی اعظم ہند کو دیکھو، ہمت کی کسی کی کوئی بے پردہ آ جائے. اگر ننگے سر آ کر کہتے تھے 100 بار نہ ہو 1000 بار نہ ہو، آج تو ہاتھ رکھ لیا صرف. شرم نہیں آتی؟ ایسے پیروں سے بھی معاشرے کو بچاؤ، اپنے سماج کو بچاؤ. ہمیں پیر وہ چاہیے جو خدا والا بھی ہو، مصطفیٰ والا. صرف یہ نہیں کہ میں کس خانقاہ سے آیا، اس کی نسل میں کتنے پیر ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہے ولی کے گھر میں شیطان بھی پیدا ہو سکتا ہے. ہاں ضروری نہیں ہے. غور کرو، اگر حضرت نوح کے گھر میں نافرمان بیٹا ہو سکتا ہے تو 7 پشتوں کے بعد جاہل پیدا نہیں ہو سکتا. ہاتھ میں ہاتھ دونوں دیکھ بھال کے دیکھ، یہ دیکھنا اس کی نظر صرف جیب پہ تو نہیں دل پہ بھی ہے کہ نہیں. یہ فکر کہیں نذرانے کی تو نہیں لے کے آیا، کچھ امت کی بھی فکر رکھتا ہے کہ نہیں. ہماری امت برباد ہو رہی ہے. خدا را بچا لو، بچاؤ معاشرے کو. اللہ اکبر. کیا ان کی کیسی تربیت کی گئی تھی. سیدہ سکینہ کے منہ سے کھجور نکال کر پھینکتے کہ بیٹی نانا نے ہمارے لیے صدقہ حرام کر دیا، حرام کر دیا. آج اگر بات آ جائے نا تو جی کہتے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں کھیل لیتے تاکہ مرید کو ٹوکنا نہ پڑے. شرم کر، حیا کر. بھائی پڑھو آپ کربلا والا کو، دیکھو کربلا والا کو. میں نے کہا تھا پوری زندگی ہے کربلا والا. کیسا پردہ ان کے گھر کا. پہلے گھر کی بات دیکھو. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو لگا رہے، صحابہ حضور کے پاس بیٹھے تو اچانک نہ بادل آیا، سورج چھپ گیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بارش کا بھی موسم نہیں ہے، بادل بھی نہیں. اچانک یہ بادل کہاں، سورج کہاں چلا گیا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا جھاڑو لگا رہی تھی. اچانک میں دوپٹہ سراسا سرکانا، حیا سے سورج بادلوں کے اندر چلا گیا. یار یہ پردہ ہے علی کے گھر کا، یہ پردہ ہے حضور کی بیٹی کا. بتا اگر نبی کی بیٹیوں کے طرح پردہ کرے تو تیری میری بیٹی کو کس طرح کرنا چاہیے. نہ پیر صاحب سے ٹھیکہ نہیں لیا بخش والے کا، بیٹی تو ننگی نہ دکھا کے میں نکال. ایسے کام پر چلے جائیں. اپنے آپ سے پوچھو کیا ہم وہی کر رہے جو حضور نے کہا ہے؟ اتنا ہی کر رہے جتنا کہا ہے ہم سے حضور نے. تاریخ پڑھیے کربلا کی. یزید کے دربار میں جب حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا، ایک نابینا سے ہاتھ مار دیا، کہنے لگے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کروٹ والے کے، یار بتا مجھے لگ رہا ہے جیسے علی آ گیا. یہ جملے تھے. اب مجھے لگتا ہے علی آ گیا. اس نے کہا نہیں علی نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے. کہا کیسے؟ کہا زبان زینب کی ہے، آواز علی کی نکل رہی ہے. یہ ان کے گھر کا پردہ ہے. انہوں نے علی کی زبان اس لیے اختیار کی تاکہ ان کی اپنی آواز کا پردہ رہ سکے. اگر پکے حسینی ہو تو بیٹیوں سے جاتے کہہ دینا، بیٹیاں گلے کٹے تو کٹ جائے لیکن عزتیں نہیں جانی چاہیے. جان جائے تو چلی جائے لیکن عزت کا سودا نہیں ہونا چاہیے. آج حیرت ہوتی ہے یہ یوپی کی بیٹیاں ہیں جو غیر مسلم کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی. ایک تاریخ کی دردناک بات یاد آ گئی. میں کشمیر کی ایک تاریخ بتاؤں. ایک پولیس والا غیر مسلم تھا، اسلام کی شہزادی مسلم بیٹی میں نظر پڑ گئی اور کہا شام کو تیرے گھر آؤں گا جب میرے لیے بستر تیار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وہ کشمیر کے مظلوم یہ کہہ کے اس نے دھمکی دی جیسے شام کا وقت آیا دروازہ بجا. جانتے ہو ان اسلام کی بیٹیوں نے جب یہ دیکھا ہماری عزت لٹ جائے گی، ہماری آبرو چلی جائے گی، غیر مسلم آ کر کے ہمیں لوٹ لیں گے، تو گھر کے اندر تندور تھا. تو بہنیں ایک ماں نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان کو دے دی لیکن کتوں کے ہاتھ نہیں آنے دیا تھا. میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں اگر کشمیر والی اتنی حیا والی ہو سکتی ہے تو یوپی والی کو کتنی حیا والی ہے. کب تک جلسوں کے لٹے کھاتے رہو گے؟ صرف موج کیا کھا کے بدلو.
حضور والے بنو، گھروں میں حیا لازم کرو. یاد رکھو ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا تاج الشریعہ ہوتا ہے، ماں درود والی ہوتی ہے تو بیٹا مفتی اعظم ہوتا ہے، ماں اگر سجود اور قعود کی پابند ہوتی ہے تو بیٹا امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے. جاؤ جا کے آپ کے شہزاد چھان ڈالو، مجھے بتاؤ ان کی ماں قسم خدا کی حضور تاج الشریعہ کی اپنی امی مفتی اعظم کی بیٹی، ان کا اپنا معمول یہ تھا